شازیہ، تمہاری نانی کی صحت خراب ہے اور تمہیں اس کی طرف کمراٹ جانا ہوگا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا، تم جانتی ہو کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اسے اپنوں کی ضرورت ہے اور میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں، لیکن تمہارے والد کے کاروباری مسائل کی وجہ سے میں ابھی وہاں نہیں جا سکتی۔ بہتر ہے کہ میری جگہ تم وہاں چلی جاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی بہت اچھے سے یہ کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم منع نہیں کرو گی اور میری بات کو سمجھو گے۔ میں نے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا اور کمراٹ جانے کی حامی بھر دی۔ میرا نام شازیہ ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد ایک کامیاب کاروباری شخص ہیں، جبکہ میری ماں ایک مخلص اسکول ٹیچر ہے۔ میں اپنے والدین کی واحد اولاد ہوں اور ہمیشہ ان کی بے پناہ محبت اور شفقت کی وارث رہی ہوں۔ باوجود اس کے کہ مجھے ہمیشہ بے شمار پیار ملا، میں نے کبھی بھی اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں ایک خاموش طبیعت کی مالک لڑکی ہوں جو بہت زیادہ گھل مل کر نہیں رہتی۔ میری یہ خودداری اور اعتدال میری شخصیت کی خاصیت ہے جو مجھے لوگوں سے الگ اور منفرد بناتی ہے۔ ماں کی باتیں سن کر میں نے فوراً سامان باندھنے کی تیاری شروع کی۔ کمراٹ کے پہاڑوں کی طرف سفر کرنا ہمیشہ ہی سے ایک دلچسپ تجربہ رہا تھا، لیکن اس بار میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں جانتی تھی کہ نانی کی صحت واقعی خراب ہے اور مجھے جلد از جلد وہاں پہنچنا ہوگا۔ گاڑی کے لمبے سفر کے دوران میری آنکھوں کے سامنے نانی کے چہرے کی تصویر آتی رہی۔ آخرکار جب میں کمراٹ کے قریب پہنچی تو پہاڑوں کی خوبصورتی نے میرے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون دیا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور سبز مناظر نے میری ساری تھکن اتار دی۔ جب میں نانی کے گھر پہنچی تو وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری ماں نے انہیں فون کر کے پہلے ہی میرے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی اور راحت کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کے قریب جا کر انہیں گلے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ نانی جان سے گلے مل کر مجھے بالکل اپنی ماں جیسا احساس اور ان کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میری ماں بالکل میری نانی کا عکس تھی اور میں بالکل اپنی ماں کا عکس۔ شازیہ میری بچی، تم آ گئی، نانی جان نے محبت بھری آواز میں کہا۔ ہم دونوں گھر کے اندر چلے گئے اور میں نے ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ نانی نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار ہیں اور انہیں میرے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی۔ نانی جان مجھے میری ماں کے بچپن کے قصے سنانے لگی جو میں بہت دلچسپی کے ساتھ سننا پسند کر رہی تھی۔ کس طرح وہ نانی جان کے ساتھ اس گھر میں پلی بڑھی تھی۔ یہ لمحے میرے لیے بہت خاص تھے۔ نانی کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کا خیال رکھنا میرے دل کو سکون دے رہا تھا۔ کمراٹ کے پہاڑوں میں یہ سفر میرے لیے زندگی کا ایک انمول تجربہ بن گیا۔ نانی کے گھر پہنچ کر میں نے جب آرام کیا اور نانی کی صحت کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کی۔ نانی جان کو اس مرتبہ گردوں کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، اس وقت میں آپ کے بیٹے کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ نانی جان نے گہری سانس لی اور پھر کہنے لگی، ولی تو اب بہت دور شفٹ ہو گیا ہے، اس کا آنا شاید اب ناممکن ہے کیونکہ وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں۔ ولید ماموں نے بھی جوانی میں ایک لمبا سفر کیا تھا جہاں انہوں نے کاروباری دنیا میں قدم رکھا۔ شروع میں تو ان کا کاروبار خوب چمکا، لیکن پھر جلد ہی حالات نے پلٹا کھایا اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ولید نے اپنی بیوی فاطمہ اور 2 بچوں علی اور مریم کے ساتھ زندگی کے سادہ مگر خوشحال زندگی گزاری، لیکن وقت نے اپنا رنگ بدلا اور وہ اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے کئی بار شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اب وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک بڑے شہر میں آباد ہیں جہاں انہوں نے نئے مواقع کی تلاش میں نئی زندگی شروع کی ہے۔ وہ بھلا کیوں یہاں آئے گا؟ بہت مشکل سے تو اس نے اپنے قدم اس کاروبار میں جمائے ہیں۔ یہاں رہ کر اس کا گزارا بہت مشکل تھا۔ اب تو 2 بچوں کے بعد خرچے اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ نانی نے یاد دلایا کہ ولید اور ان کی فیملی کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، مگر وہ ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے ایک مضبوط ستون رہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے نانی کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی جو محبت اور فخر کی علامت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ولید ماموں کی موجودگی ہمارے خاندان کے لیے ایک نعمت ہے اور ان کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔
اگلے دن نانی جان نے مجھ سے کچھ سامان لکھوایا جو گھر کے راشن وغیرہ اور ان کی ضروریات کی کچھ چیزیں تھیں۔ اگلے دن انہوں نے مجھے ایک ملازمہ کے ساتھ مارکیٹ بھیجا تاکہ ہم سامان خرید سکیں۔ سامان اتنا زیادہ تھا کہ ہم دونوں ہی اسے اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اچانک سیاہ لباس میں ملبوس ایک نوجوان ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی سبز آنکھیں اور کالے بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ نہایت سرخ اور سفید رنگت کا مالک یہ نوجوان میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی سجی ہوئی تھی اور اس کی موجودگی میں کچھ جادوئی سی بات تھی۔ میں اسے ایک نظر دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اتنی خوبصورتی اور دلکشی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ہمارے قریب آ کر کہا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ دل فوراً مان گیا۔ اس نے ہمارے سامان کو اٹھایا اور ہمیں بآسانی گھر پہنچا دیا۔ اس دوران مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ صرف ایک خوبصورت انسان نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں ایک جھلک تھی جو دل کی گہرائیوں تک جا گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں اور یہی حال اس کا بھی تھا۔ بار بار ہماری نظروں کا ٹکراؤ ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہا تھا۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے، نانی جان سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم لوگوں کو سامان اٹھانے میں اتنی دقت ہوگی۔ یہ سب تم لوگ کیسے گھر لے کر آئے؟ میں نے انہیں بتایا کہ راستے میں ایک نوجوان ملا تھا جس نے ہماری مدد کی تھی۔ نانی جان ہنس کر پیار سے بولی، اسے ایک کپ چائے ہی پلا دیتی، کتنی مدد کی ہے اس نے۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا، مگر تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے نانی جان سے کہا، اگر اگلی بار اس سے ملاقات ہوئی تو یقیناً میں انہیں اپنے ہاتھ کی چائے ضرور پلاؤں گی۔ یہ سوچ کر دل میں ایک عزم باندھ لیا کہ اگر وہ دوبارہ راستے میں ملا تو میں ضرور اسے گھر آنے کی دعوت دوں گی اور اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ اگلے دن شام کے وقت نانی جان کا ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ تھا اور ہم دونوں نے اپنی شالیں لپیٹی۔ پھر میں نانی جان کو لے کر اسپتال پہنچی۔ اسپتال میں داخل ہوتے ہی میری نظریں فوراً اسی نوجوان پر جا ٹکی جو ہماری مدد کر چکا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی سبز آنکھیں ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ چمک رہی تھی۔ شاید وہ یہاں کسی کی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے نانی جان کو اس کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں وہ وہی لڑکا ہے۔ نانی جان نے حیرت سے سر اٹھایا اور پھر ہم دونوں نے اس طرف بڑھنا شروع کیا۔ دل میں ایک امید اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کون ہے یہ لڑکا؟ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس پر وہ کچھ چلا رہا تھا۔ میں نے نانی جان سے کہا، یہ وہی لڑکا ہے جس نے ہماری مدد کی تھی؟ نانی جان نے ادھر ادھر دیکھا جیسے انہیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہو۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکے کی طرف دیکھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور مجھے احساس ہوا کہ اس نوجوان کی موجودگی میں کچھ پراسرار بات ہے۔ شاید اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اسی لمحے میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ملاقات محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکراتا ہوا باہر کے گیٹ سے نکل گیا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں سارے منظر کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اب تو جیسے میں برف کی طرح جم سی گئی تھی۔ نانی جان نے میری طرف دیکھا اور کہا، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے یہ تمہارا ذہنی خیال ہے، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے شاید تم ٹھیک سے سو نہیں پا رہی، اسی لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا۔ نانی جان کی باتیں مجھے کچھ تسلی دے رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ جو میں نے ابھی دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ ان کی باتوں کے باوجود میری آنکھوں کے سامنے وہ نوجوان کی مسکراہٹ اور پراسرار شخصیت کی جھلکیاں تازہ تھیں۔ نانی جان کو ڈاکٹر کو دکھایا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر میں بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھے۔
मुझे ये सब कुछ समझने की कोशिश थी, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या कुछ और? ये सवालात मेरे जहन में चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही हम घर पहुँचे, मेरी आंखें खाली और बेचैन थीं और दिल में एक कर्ब सा था जो उस पुरस्कार नौजवान के बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश को बढ़ा रहा था। ये मुलाकात शायद हमारी ज़िंदगी का एक नया बाब खोलने वाली थी, लेकिन ये बाब कैसे खुलेगा, ये सवाल अभी तक हल तलब था। शाम के वक्त अम्मी जान से फ़ोन पर बात करते वक्त मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर मुंतशिर था। मेरी सोचों में मुसलसल वही नौजवान तवाफ़ कर रहा था जिसे मैंने पहले बाज़ार में देखा और फिर हस्पताल में। मैं सिर्फ यही 2 मरतबा घर से बाहर निकली थी, लेकिन दोनों जगहों पर मुझे उस लड़के की मौजूदगी महसूस हुई थी। फ़ोन की कॉल के दौरान मैं अम्मी जान की बातों का जवाब देने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे जहन में बस वही नौजवान चल रहा था। उसकी वो सब्ज़ आँखें, मुस्कुराहट और वो पुरस्कार अंदाज, सब कुछ मेरी सोचों पर छाया हुआ था। दिल में एक तजस्सुस का समंदर था जो कभी सुकून से बैठने नहीं देता। ये सवाल कि आया ये नौजवान वाकई इत्तेफाक था या इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ है, मुसलसल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने महसूस किया कि ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि शायद कुछ और है जो जल्द ही मेरे सामने आ सकता है। रात का खाना खाने के बाद मैंने नानी जान के वक्त पर दवाइयाँ दी और फिर दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। नानी जान का घर बहुत खूबसूरत और दिलकश था। घर के कोने कोने में नानी जान के ज़ौक़ शौक़ की झलक नज़र आती थी। खूबसूरत सोफ़े, रंगीन तकिए और नफीस पर्दे घर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। कमरे में बड़ी सी खिड़की के बाहर बागीचे की सरसब्ज़ वादी नज़र आती थी जिसमें रंग बिरंगे फूल और सरसब्ज़ दरख्त थे। नानी जान ने घर को अपनी मोहब्बत और मेहनत से सजाया था। हर चीज़ में एक नफासत और उम्दगी थी जो उनकी पढ़ी लिखी शख्सियत की अक्कासी करती थी। किताबों की एक बड़ी सी अलमारी कमरे की एक दीवार पर थी जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें रखी हुई थीं और उनकी हर किताब की खूबसूरत किताबी डस्टिंग से सजाया गया था। ये सब चीज़ें नानी जान की सकाफ़ती और इल्मी दिलचस्पी को ज़ाहिर करती थीं और इस खूबसूरती ने मेरे दिल को भी बहुत सुकून दिया। मैंने एक किताब निकाली जिसका उन्वान था बेनाम मोहब्बत। न जाने क्यों मेरी नज़रें इस टाइटल पर रुक गईं और मैंने फ़ौरन वो किताब निकाल ली। ज़ैनब से एक कप चाय का कहा और थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मैंने चाय के साथ बैठकर किताब को खोला। ज़ैनब ने कहा, मैडम मैं भी घर जा रही हूँ, कल सुबह वापस आ जाऊँगी। मैंने उसे कहा, ठीक है, जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना। किताब की चंद मोहब्बत भरी तहरीरें पढ़कर दिल मोहब्बत के नाम पर धड़कने लगा। यहाँ एक शायरी थी जो मेरे दिल को छू गई। बेनाम मोहब्बत, तुम्हारी आँखों की गहराइयों में छुपी हुई है कहानी जो लफ्ज़ों में नहीं कही जा सकती मगर दिल से सुनी जा सकती है। तुम्हारे लम्स की हरारत, चांदनी रातों की चमक में मदगम हर लम्हा, हर पल तुम्हारी याद में गुम। तुम्हारी खामोशियों की ज़ुबान दिल की धड़कन में सुनाई देती है। तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू मेरी रूह में बसी हुई है। तुम्हारी मुस्कुराहट की चमक जैसे सुबह की पहली रोशनी। तुम्हारी बातों का जादू दिल को बहा कर ले जाता है। न जाने कब मेरी आँख लग गई। रात को देर से आँख खुली तो वो किताब मेरे सीने पर रखी हुई थी। मैंने उसे आराम से उठाया और टेबल पर रख दिया। फिर दोबारा पलंग पर जाकर लेट गई। रात की खामोशी में दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान छाया हुआ था। आज का एहसास कुछ अलग सा था, जैसे दिल की गहराइयों में मोहब्बत की एक नई लहर उठ रही हो। चांदनी की मध्यम रोशनी कमरे में फैली हुई थी और मैंने महसूस किया कि एक पुरस्कार से सुकून ने रूह को घेरा हुआ है। ख्वाबों में शायद वो नौजवान जो मेरी सोचों में बार बार आता है, उस रात किसी नए रंग में नजर आया। दिल की धड़कन एक
خوشگوار سرگوشی میں بدل گئی اور آنکھوں کے سامنے خوشگوار خواب کی طرح محبت کی نغمگی پھیل گئی۔ یہ رات ایک خوبصورت تجربے کی گواہ تھی جس نے دل کو گہرائی سے چھو لیا اور محبت کی پیچیدہ اور خوبصورت دنیا کی جھلک دکھائی۔ میں نے محسوس کیا کہ رات شاید میری زندگی میں ایک نیا باب کھول رہی ہے اور اس باب کے ہر صفحے پر محبت کا ایک نیا رنگین منظر تحریر ہو رہا ہے۔ صبح جب میں باہر آئی تو نانی جان پہلے ہی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ نانی جان نے کہا، کمراٹ کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شام کچھ دیر کے لیے تم گھومنے کے لیے باہر جاؤ۔ تم اپنے ساتھ زینب کی بیٹی کو لے کر جا سکتی ہو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تمہیں ہر چیز بہت اچھے سے دکھائے گی۔ یہ کہتے ہوئے نانی جان نے ایک چائے کا گھونٹ لیا اور زینب سے کہا، فضا کو کہنا شازیہ کو اپنے ساتھ گھمانے لے جائے۔ یہ سن کر دل میں ایک عجیب سا اضطراب اٹھا۔ میں باہر نکلنے سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ اگر پھر سے مجھے اس لڑکے کی موجودگی کا احساس ہوا جو صرف مجھے ہی دکھائی دیتا ہے تو میں اس صورتحال کا سامنا کیسے کروں گی؟ دل میں ایک بے چینی کا احساس تھا اور وہ خوبصورت لڑکا اب میرے خوابوں اور خیالات میں بھی گھوم رہا تھا۔ میرے دل میں اس لڑکے کے بارے میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا اور یہ سوچ کے کیا اس کے ساتھ دوبارہ سامنا ہوگا مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ اگرچہ نانی جان نے کہا کہ فضا مجھے گھما کر لے آئے گی، لیکن میں خود کو اس نامعلوم خوف سے بچانے کے لیے کچھ نہیں جانتی تھی۔ دل میں محبت اور خوف کی اس ملی جلی سی کیفیت نے میرے خیالات کو مزید الجھا کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زینب اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا بنا کر اپنے گھر چلی جاتی تھی اور شام کے کھانے سے پہلے واپس آ جاتی تھی۔ نانی جان بھی اس وقت آرام کرنے چلی گئی تھی اور مجھے گھر میں بہت تنہائی محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر بیل بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کچھ پھول، چاکلیٹس اور ایک خط پڑا ہوا تھا۔ خط کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ خط میں لکھی محبت بھری تحریر درج تھی۔ محبت کی جستجو، تمہاری ہنسی کی آواز دل کو چھو جاتی ہے، تمہاری آنکھوں کا جادو دل کی دھڑکن بڑھا دیتا ہے، ہر لمحہ ہر پل تمہارے خیال میں گم ہوں، تمہاری محبت کی روشنی میرے دل کو چمکاتی ہے۔ یہ تحریر دل کی گہرائیوں میں اتر گئی اور محبت کی نرم اور خوبصورت سی لائنوں نے دل کو ایک عجیب سکون دیا۔ یہ خط میری تنہائی کو کسی حد تک کم کر رہا تھا اور محبت کی ایک نئی جھلک پیش کر رہا تھا۔ یہ سب کس نے رکھا تھا؟ خط کی دوسری جانب میرا نام لکھا ہوا تھا، جس سے واضح تھا کہ یہ خط میرے لیے ہی تھا۔ دل میں ایک نئی تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ پھولوں کی خوشبو اور چاکلیٹس کی مٹھاس کے درمیان خط کی محبت بھری تحریر میرے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی تھی۔ یہ احساس کہ کوئی میرے لیے اتنی محبت سے پیغام چھوڑ گیا دل کو ایک نئی امید اور محبت کی چمک دے رہا تھا۔ لیکن سوال یہی تھا کہ یہ محبت بھرے پیغام کا حامل شخص کون ہے؟ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں اس دن بازار میں اس لڑکے سے مدد لے کر اسے اپنے گھر کا راستہ دکھا کر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی۔ کیا یہ محبت بھرا پیغام اسی لڑکے کی طرف سے تھا؟ دل میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید اس لڑکے کی موجودگی کا مقصد کچھ اور تھا جو اب اس خط کے ذریعے ظاہر ہو رہا تھا۔ کیا میں نے اس کے ساتھ کچھ نادانستگی میں کیا تھا جو اب محبت کے پیغام کی صورت میں واپس آیا تھا؟ لیکن جو بھی تھا، مجھے اس وقت اس خط کا ملنا اور ان تحفوں کا ملنا بہت کچھ سمجھا رہا تھا اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھ دی اور اس بات کا ڈر تھا کہ اگر نانی دیکھے تو سوال پوچھیں گی اور اگر وہ سوال پوچھیں گی تو میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گی۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نانی کو تو وہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ مجھے کیسے نظر آتا ہے؟ کیا اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے یا پھر وہ کسی اور کو نظر ہی نہیں آنا چاہتا؟ لیکن جو بھی تھا، مجھے اس کا یہ تحفے بھیجنا بہت اچھا سا لگا تھا، لیکن اس کی پراسرار موجودگی اور شخصیت نے میرے دل میں چند وہموں کو بھی جنم دیا تھا اور میں اس بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس وقت نانی جان اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی، اسی وجہ سے انہیں محسوس نہیں ہوا کہ دروازے پر کوئی آیا ہے۔ اگر جو نانی جان یہیں پر موجود ہوتی تو پھر میں انہیں کیا جواب دیتی؟ میں دوبارہ کمرے میں آ کر اس خط کو پڑھنے لگی۔ اس خط کے ایک ایک لفظ میں محبت بسی ہوئی تھی، جو آہستہ آہستہ میرے دل کو اپنے حصار میں لے رہی تھی، اور میں جیسے ان لفظوں کی قید میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاکلیٹس اور پھول مجھے کوئی اور داستان سنا رہے تھے، اور میں ان میں مگن خود کو کسی اور ہی دنیا کی بات سی محسوس کر رہی تھی۔ میں ان پھولوں کے ساتھ کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہی تھی، جب اچانک ہی زینب کی بیٹی فضا چلی آئی تو اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ نانی جان نے کہا تھا کہ شام کو فضا کے ساتھ وادی کی سیر کرنے چلی جانا۔ میں جو پہلے باہر جانے سے گھبرا رہی تھی، اب ایک دم سے اٹھ کر فضا کو اپنا انتظار کرنے کا کہہ کر فوراً تیار ہونے چلی گئی اور کپڑے تبدیل کرنے لگی اور اپنا حلیہ درست کر کے باہر آ گئی۔ تب تک نانی جان بھی ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس طرح تیار دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، جاؤ وادی میں گھوم آؤ، فضا میری بیٹی کو اچھے سے وادی کی سیر کروانا۔ نانی جان نے فضا کو تاکید کرتے ہوئے ہمیں کچھ پیسے بھی دیے اور کہنے لگی، اگر کچھ پسند آئے تو لے لینا۔ نانی کی بات پر ہم نے سر ہلا دیا اور انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئے۔ مجھے وادی دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ارد گرد کے نظارے بہت شوق سے اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور فضا مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیل سے بتاتی جا رہی تھی۔ میں خوش تھی، اور اسی خوشی میں مجھے سامنے ہی وہ شخص دکھائی دے گیا۔ وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے دل کی ایک دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے فضا نے میری چوری پکڑ لی ہے، لیکن نہیں، وہ تو اپنے ہی کسی دھیان میں تھی۔ اسی لیے میں اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگی جس کی طرف دیکھنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ہم چونکہ بازار کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور بہت ساری چیزیں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ فضا کم عمر تھی اور اسے وہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے کچھ رقم تھمائی اور کہا، تمہیں جو اچھا لگتا ہے اپنے لیے لے لو، میں ذرا اپنی ایک سہیلی سے مل لوں، مجھے وہ دکھائی دی ہے۔ میں نے فضا کو یہ کہہ کر بازار کی دکانوں کی طرف بھیج دیا اور خود اس اجنبی شخص کی طرف چلی آئی جو مجھے اپنوں سے بڑھ کر اپنا لگ رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا میرا خط اور تحفے پسند آئے؟ اس کے پوچھنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تحائف اسی نے بھیجے ہیں۔ ویسے بھی یہاں پر مجھے اور کون جانتا تھا۔ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ تم ہمیشہ میرے راستے میں کیوں آتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا نام وجدان ہے اور میں اسی علاقے کا باسی ہوں۔ تمہیں اس دن جب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور اس سے زیادہ تمہارا دل خوبصورت ہے۔ تم اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر بہت مہربان ہو۔ مجھے تم اچھی لگی، اسی لیے میرا دل کیا کہ میں تم سے بات کروں، اور میں تم سے بات کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ وجدان کی بات سن کر میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے الفاظ میرے دل میں امرت کھول رہے ہیں اور وہ میرے دل پر اثر کرتے جا رہے ہیں۔ وجدان کی باتیں اسی کی طرح بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر تم صرف مجھے ہی کیوں دکھائی دیتے ہو؟ تو وہ بڑی دھیمی سی مسکان سے مسکرا دیا۔ اس کی سبز آنکھوں میں بھی جیسے جگنوں جگمگا اٹھے تھے۔ کہنے لگا، تم نہیں جانتی، دراصل میں ایک جنزادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں اس قبیلے میں رہتا ہوں۔ کمراٹ کی یہ وادی میرا مسکن ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ کمراٹ میں پہلی بار میں نے ایک پری دیکھی جس پر میرا دل آ گیا، اور پھر میں اس پری پر مر مٹ گیا۔
और तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो गया। वजदान ने खुले लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत का इकरार किया, लेकिन उसके मुंह से ये सुनकर कि वो जिनज़ादा है, मैं खौफज़दा सी हो गई। मेरी आंखों में एक अनजाना सा खौफ उतर आया। मुझे यूँ लगा जैसे मैंने उसे पाने से पहले ही खो दिया हो। अचानक मुझे अपने पीछे से फिज़ा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे ही बुला रहे थे। मैं फ़ौरन पलट गई। उस वक्त मैं वजदान से कुछ भी नहीं कह पाई। मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वहाँ से निकले तो फिज़ा मुझे कुछ दिखाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मेरा दिल और दिमाग गहरी आंधियों की जद में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वजदान ने मुझे जो कुछ कहा है मैं उस पर यकीन करूं या नहीं। वो जिनज़ादा है, ये बात तो साबित हो गई थी, क्योंकि उसकी मौजूदगी हमेशा मुझे पुरस्रार सी लगती थी और हमेशा वो एक अनदेखे से जादू में कैद नज़र आता था। लेकिन जिस तरह उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मुझे अपने लिए खुशबख्ती समझा, क्योंकि मैं ख़ुद भी उसकी मोहब्बत चाहती, और जिस तरह उसके अल्फाज मेरे दिल पर असर कर रहे थे, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठा रही थी और ये बात मुझे बहुत खौफज़दा कर रही थी। मैं घर पर चली आई और सीधी अपने कमरे में चली गई। नानी ने जब फ़िज़ा से पूछा कि आखिर इसे क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों चली गई है, तो फ़िज़ा कहने लगी थक गई हैं, हम चले भी तो बहुत हैं। फ़िज़ा कहकर अपने काम समेटने लगी, जबकि मैं अपने कमरे में बैठकर वजदान के बारे में सोचने लगी। वजदान की मोहब्बत मेरे दिल में बहुत मजबूत थी और मुझे समझ आ गई थी कि मैं उसके बग़ैर नहीं रह पाऊंगी। यही वजह थी कि मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब वजदान से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उसे कहूँगी कि नानी से बात करके देखे। वो नानी से मिलने के लिए आए। इसीलिए मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अब मेरा इरादा बहुत मजबूत हो गया था। इतनी देर में फ़िज़ा मुझे खाने के लिए बुलाने चली आई। मैं जब मेज़ पर आई तो नानी सामने ही मौजूद थी। उन्होंने बड़ी गहरी नज़रों से मेरा मुआयना किया, लेकिन मैं ख़ुद पर काबू पाते हुए बैठ गई। खामोशी से खाना खाने के बाद मैं और नानी चाय के लिए बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। मेरा जहन बार बार भटक कर वजदान की तरफ जा रहा था। नानी ने इस बात को बखूबी महसूस कर लिया और कहने लगी, मुझे एक बात तो बताओ, तुम बार बार कहीं खो रही हो। जब तुम यहाँ पर आई थी तुम्हारी ये कैफियत नहीं थी, लेकिन आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नानी ने यह कहते हुए बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देखा तो मैं नानी की नज़र की कायल हो गई और दिल ही दिल में सोचा कि नानी को इसके बारे में बताऊं या नहीं। लेकिन मैं क्या बताऊंगी कि वो एक जिनज़ादा है। मैं अपनी मोहब्बत छुपा भी तो नहीं सकती। मुझे बताना तो था ही। इसीलिए मैंने हिम्मत करते हुए नानी से कहा कि नानी, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी बात सुनकर नानी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और कहने लगी, कहो बेटा, जो भी कहना है बिला झिझक कह दो। नानी के कहने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने उन्हें वजदान के बारे में बता दिया और कहा, नानी, वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो एक जिनज़ादा है और ये बात आपको बताना ज़रूरी है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? नानी ने मेरी सारी बात सुनने के बाद मुझसे कहा कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? नानी की बात पर मैंने एकदम नज़रें चुराईं, क्योंकि मेरे चेहरे पर ही मेरी सारी कैफियत अयां हो गई थी। नानी ये देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम भी उसे उतना ही पसंद करती हो, तो फिर पीछे बाकी क्या रह जाता है? तुम उसे कल की चाय पर इनवाइट कर लो, मैं उससे मिल लूँगी। ये कहकर नानी ने प्यार से मेरा सर थपका और अपने कमरे में चली गई, जबकि गहरा इत्मीनान मेरे अंदर तक उतरता चला गया। मुझे जैसे नानी से बात करके सुकून मिल गया था। मुझे इस बात की उम्मीद हो चली थी कि हम दोनों की मोहब्बत मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। नानी ने जब अगले दिन उसे चाय पर मुलाकात की तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फ़ौरन रजामंदी दे दी। यूँ नानी ने ही मेरे घर वालों से बात की और वजदान के बारे में सब कुछ उन्हें बताया। घर वालों ने भी नानी को खुली इजाज़त दे दी थी कि जैसा वो चाहें करें, क्योंकि नानी बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं और उनकी नज़र ज़माना शनास है, वो बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं। यूँ चंद दिनों में ही नानी ने मेरी बात वजदान के साथ पक्की कर दी और हम दोनों की शादी तय कर दी। मैं बेहद खुश थी। जो सोचा
اسے پا لیا۔ وجدان کی محبت میرے دل میں قطرہ قطرہ کر کے اترتی جا رہی تھی، اور ایک جن ذات تھا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور ایک بھی لمحہ میرے بغیر گزارنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہم اکثر وادی میں ملنے لگے۔ نانی کو بتا کر وہ اکثر مجھ سے ملنے کے لیے چلا آتا۔ یہ دن بہت جلدی سے گزرتے جاتے اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ شادی کا دن آ گیا اور وجدان رخصت کروا کر مجھے اپنے محل میں لے گیا۔ اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ بہت خوبصورت اور جدید طرز کا وہ محل مجھے اپنے خوابوں کا گھر لگا۔ وجدان کے ساتھ میں جب وہاں پر آئی تو بے انتہا خوش تھی۔ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، میں ہر پل یہی دعا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ جس طرح میری زندگی خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی، کہیں میں اپنی خوشیوں میں لگ کر خود کو ہی فراموش نہ کر دوں۔ اسی لیے میں ہر پل اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ ان خوشیوں میں چار چاند تب لگے جب میرے گھر اولاد کی خوشخبری کی نوید ملی۔ میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں بے انتہا خوش تھی اور چاہتی تھی کہ جلد ہی ماں کے رتبے پر فائز ہو جاؤں، اور مجھ سے زیادہ تو وجدان خوش تھا۔ وہ ابھی سے ہی اپنے ہونے والے بچے کے لیے شاپنگ کرتا پھر رہا تھا۔ چونکہ وجدان کو کمراٹ کی وادی پسند تھی اور کچھ وجدان کی وجہ سے مجھے بھی اس وادی سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے ہم شادی کے بعد یہیں پر رہ رہے تھے۔ اسی لیے نانی سے اکثر ملاقات ہو جاتی۔ آج کل نانی ہی میرا دھیان رکھتی تھی اور میرے ہونے والے بچے کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنانے میں مصروف رہتی تھی۔ نانی نے اپنا کروشیا اور اون سلائیاں نکال لی تھیں۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، اور جس دن میرے ہاں ایک خوبصورت سے بچے نے جنم لیا تو ہمارے خاندان کی خوشیاں جیسے مکمل ہو گئیں۔ وجدان نے اس کا نام بڑی محبت کے ساتھ ذوحان رکھا تھا۔ میں ان دنوں خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی اور مجھے بھول ہی گیا تھا کہ غم کیا ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے اور وجدان کے ساتھ میں بے حد خوش تھی، لیکن انہی دنوں میں کچھ ایسا ہو گیا جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو بالکل عام بچوں کی طرح تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں اور طاقتیں سامنے آنے لگی تھیں۔ عام بچوں کی طرح نہ تو وہ روتا تھا اور نہ ہی کسی چیز کی ضد کرتا تھا۔ اسے زیادہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کچھ الگ سا ہی کرتا تھا، جیسے جب اسے بھوک لگتی تو وہ کھانے کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا، اور جب اس نے سونا ہوتا تو خود ہی سو جاتا۔ اس نے کبھی ضد نہیں کی، کبھی رویا نہیں۔ یہ بات مجھے بڑی حیران کرتی تھی، اور میں اکثر وجدان سے جب اس بات کا ذکر کرتی تو وہ کہتا، یہ میرا بیٹا ہے، تو میں کہتی کہ میرا بھی تو ہے، تو وہ ہنس دیتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور میں اپنے بیٹے ذوحان کے ساتھ مصروف رہتی۔ ذوحان جب 6 ماہ کا ہوا تو چلنے لگا۔ انہی دنوں میں وجدان کو اس کے قبیلے کی طرف سے بلاوا آیا تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے ایک دم بہت عجیب لگا، کیونکہ وجدان ابھی تک ایک بار بھی اپنے قبیلے نہیں گیا تھا، نہ ہی اس نے کبھی ذکر کیا تھا، اور اب ایک دم جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے جانے کا سن کر میں بے حد اداس ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ وقتی جدائی ایک لمبے عرصے تک محیط ہو جائے گی۔ اگر جو مجھے اندازہ ہوتا تو میں وجدان کو روک لیتی۔ وجدان کیا اس گھر سے گیا، ایک خاموشی اور سناٹا جیسے میری روح میں اتر گیا۔ میں ہر آہٹ پر چونک جاتی، ہر آواز پر ٹھٹک جاتی۔ مجھے وجدان کے جاتے ہی اس کا انتظار شروع ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ اسے گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ ذوحان کے ساتھ میں جتنا بھی مصروف رہتی، وجدان کی یاد میرے دل میں پلتی رہتی۔ حالانکہ نانی نے مجھے کہا بھی کہ تم میرے پاس آ جاؤ، یہاں پر کچھ دن میرے ساتھ رہنا، لیکن میں اس ڈر سے نانی کے پاس نہیں گئی کہ کہیں میرے پیچھے وجدان آ گیا اور اسے میں یہاں پر نہیں ملی تو پھر وہ کیا کرے گا۔ اسی لیے میں یہاں سے کہیں نہیں گئی، ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ وجدان کے جانے کے بعد میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے گئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، ایک بار بھی اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیسے رابطہ کروں۔ اسے یاد کرتی، روتی، آنسو بہاتی۔ میرا بیٹا ذوحان مجھے تسلی دیتا۔ وہ اب 9 ماہ کا ہو گیا تھا اور میرے پاس آ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتا تو میں اسے اپنے ساتھ لپٹا لیتی۔ مجھے اس پر ڈھیروں پیار آتا، لیکن
وجدان کی کمی ابھی بھی ساتھ ساتھ تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کمی اب ایک لمبے عرصے تک چلے گی اور میں اسی طرح اس کے ہجر میں یہاں پر گھلتی رہوں گی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے نانی میرے پاس چلی آئیں اور کہنے لگیں، مجھے افسوس ہے کہ تم اس حالت میں جی رہی ہو، تم کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہی ہو؟ وجدان آ جائے گا، وہ ضرور کسی ایسے کام میں پھنس گیا ہے جو بہت ضروری ہے اور وہ اسے ادھورا چھوڑ کر نہیں آ سکتا ہوگا۔ تم اس کا انتظار کرو، وہ تمہارے ساتھ بہتر کرے گا، اور اللہ سے دعا کرو، اپنے لیے صبر مانگو۔ نانی مجھے گاہے بگاہے سمجھاتی رہتی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جسے وجدان کے بغیر ایک پل کے لیے بھی چین نہیں تھا۔ میری آنکھیں ویران ہو گئی تھیں، چہرے پر زردی آ گئی تھی، میرے دل میں محبت نوحہ بن کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اگر مجھے اس کی وفا پر ایک لمحے کا بھی شک ہوتا تو میں سوچ لیتی کہ وہ بے وفا نکلا ہے اور یہاں سے چلا گیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وجدان تو مجھ سے شدید محبت کرتا تھا اور اس کی وفا پر مجھے ذرا بھی شک نہیں تھا۔ یقیناً معاملہ کچھ اور ہے۔ میں خود سے ہی سوال کرتی اور جواب کرتی رہتی تھی۔ نانی نے میری حالت دیکھ کر اب زوہان کو خود سنبھالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ نانی کے آنے کے بعد میں نے اسے بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا اور پہروں سے دیکھتی ہی نہیں، بس اپنے کمرے میں پڑی وجدان کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ نانی مجھے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ گھر سے باہر نکلو، ہنسو کھیلو، وادی میں گھومنے جاؤ، لیکن میں وادی میں کیسے نکلتی؟ وہاں بھی تو ہر لمحہ ہر جگہ وجدان کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، اور میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ میرا انتظار طویل ہوتا گیا۔ وجدان کے انتظار کے ساتھ میں نے اس کے بغیر 5 سال گزار دیے۔ میرا بیٹا 5 سال کا ہو چکا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا اور اپنی زبان میں مجھ سے اکثر اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا رہتا، حالانکہ اسے اپنے باپ کا سب کچھ یاد ہے۔ یوں تو وہ چھوٹا سا تھا، چند مہینوں کا ہی، لیکن اسے سب یاد ہے۔ وہ اکثر مجھ سے وجدان کے بارے میں سوال کرتا تو میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ میں اسے کیا بتاتی اس کا باپ کہاں ہے اور اب تک کیوں واپس نہیں آیا؟ مجھے تو خود اس کا پتہ نہیں تھا، اسی لیے میں اسے کیا بتاتی؟ وہ تب اسکول بھی جانے لگا اور نانی مستقل میرے پاس رہائش اختیار کیے ہوئی تھی، کیونکہ میں نانی کے گھر پر جا کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور نانی کو ہی وہاں پر اپنا گھر چھوڑ کر میرے پاس آنا پڑا۔ وہ مجھے اس طرح اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اب تو نانی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی اور بار بار وجدان کو یاد کرتی رہتی۔ انہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ ان کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ضرور وجدان کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے یا کسی مجبوری کا شکار ہو گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نانی اکثر اسے یاد کرتی اور روتی، جبکہ زوہان اپنے باپ کی طرح باتیں بہت دلچسپی سے سنتا۔ زوہان کا ذہن بہت اچھا تھا، اگرچہ وہ ابھی 5 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کا ذہن کسی 15 برس کے بچے جیسا تھا۔ وہ ہر بات کو بہت جلدی سمجھ لیتا اور اس کے نتائج آخذ کر لیتا۔ ایک دن گھر پر ایک مخصوص سیاحت سنائی تھی، ایک خاص خوشبو جو ہمیشہ مجھے اپنے حصار میں لے لیتی اور اپنے گرد باندھ لیتی۔ میں ایک دم چونک اٹھی، ایک دم دروازے کے قریب آئی تو سامنے وجدان آتا دکھائی دیا۔ میری تو جیسے سانسیں ہی رک گئی تھی، نظر ٹھہر گئی تھی۔ نہ جانے کتنی صدیوں کے بعد آج میں اسے دیکھ رہی تھی، اور جب اسے دیکھا تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ حالانکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں رو نہیں رہی تھی، میں بہت خوش تھی۔ میرا وجدان، میری محبت اتنے برسوں کے بعد واپس آ گئے۔ اس کی چال میں صدیوں کی تھکن تھی اور میں وہ محسوس کر سکتی تھی۔ میں دوڑ کر آگے بڑھی۔ وجدان نے جب مجھے دیکھا تو جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے آج بھی بہت محبت تھی، اور وہی محبت میری جیت تھی، میرا کل اثاثہ تھی۔ میں بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس وقت میں جو محسوس کر رہی تھی اور جو کہنا چاہتی تھی، اور وجدان کے ساتھ لگے میرے لمس نے کہہ دیا تھا، اور اس نے بھی آہستہ سے میرے سر کو تھپکتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ لمحے میرے لیے بہت خاص تھے، جو برسوں کے انتظار کے بعد میری قسمت میں لوٹ آئے تھے۔ میرے پیچھے ہی زوہان چلا آیا تو وجدان اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ زوہان ہے، آپ کا بیٹا۔
تو وہ بے اختیار اسے سینے سے لگا بیٹھا اور رونے لگا۔ وجدان کو دیکھ کر کچھ ایسے ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد میں اب جیسے چہک سی رہی تھی۔ میری زندگی لوٹ آئی تھی، خوشیاں واپس آ گئی تھی۔ اس وقت مسکراہٹ میرے چہرے سے چپکی ہوئی تھی، جبکہ نانی وجدان سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا، پھر اتنے برسوں تک تم کہاں تھے؟ کیا سب ٹھیک تھا؟ تمہارے قبیلے والوں نے تمہیں کیوں بلوایا تھا؟ نانی نے تشویش سے جب وجدان سے سوال کیا تو وہ تفصیل بتانے لگا۔ دراصل یہاں پر جب مجھے قبیلے والوں کا آرڈر ملا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی بڑا کام ہے، ورنہ وہ کبھی مجھے ایسے نہ بلواتے۔ اسی لیے میں بہت پریشانی کے عالم میں یہاں سے گیا، اور واقعی آگے جا کر میرے لیے مسئلوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے بھائی کا کسی نے قتل کر دیا تھا اور وہاں پر حالات کافی خراب تھے۔ میری والدہ کسی غم کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی، جبکہ میرے بھائی کی بیوہ اور بچے جیسے بھوکوں مر رہے تھے۔ مجھے جب ان سب کی اطلاع ملی تو میں بے حد پریشان ہو گیا۔ نہ جانے یہ کون دشمن پیدا ہو گیا تھا جس نے میرے بھائی کی جان لے لی اور اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میں ان دنوں میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس بھی آنا چاہتا تھا، لیکن کیسے آتا؟ وہاں کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ خود مجھ پر 2-3 بار جان لیوا حملہ ہوا، لیکن میں بچ نکلا، اور میں چاہتا تھا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو کسی پرسکون جگہ پر پہنچا دوں، تاکہ مجھے کم سے کم اس بات کی فکر نہ ہو کہ وہ کسی خطرے میں جی رہے ہیں۔ اور پھر مجھے اپنے بھائی کے قاتل کو بھی ڈھونڈنا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ساری کوششوں میں لگا رہا اور ایک لمبا عرصہ اسی چکر میں نکل گیا۔ میں ایک پل کے لیے بھی آپ سب کی یاد سے غافل نہیں ہوا تھا۔ میں تو ایک دن بھی آپ سب سے الگ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے وہاں پر رہنا پڑا اور اتنا عرصہ گزارنا پڑا۔ اب اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دی، تو اب میں مطمئن ہوا ہوں اور خوش ہوں کہ میرے بھائی کے بچے ایک اچھی جگہ پر رہ رہے ہیں۔ ان کے لیے وظیفے کا بندوبست کر دیا گیا ہے، اور میرے بھائی کی وہ جائیداد جو اس شخص نے اپنی تحویل میں لے لی تھی، میں نے اسے وہ بھی واپس لے لی ہے۔ اب حالات پہلے سے زیادہ سازگار ہو گئے ہیں۔ وجدان نے تفصیل سے نانی جان کو یہ سب بتایا تو میں بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ وجدان کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل تر و تازہ تھا۔ وہ ہم سب سے مل کر بے حد خوش ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیسے اس کا دل کھل اٹھا تھا، اور میں جو اتنے عرصے سے ایک بے جان لاش کی طرح ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی، جیسے اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئی تھی۔ وجدان کے آنے کے بعد ہماری زندگی بدل گئی تھی، اور اب میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتی تھی۔ وہ خود بھی جیسے ہم سب سے بے حد اداس تھا، مجھے اور میرے بیٹے کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا تھا۔ نانی واپس اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ وہ ہم دونوں کو ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت ہوئی تھیں، اور آج 5 برس کے بعد پہلی بار میں گھر سے باہر نکلی تھی، وہ بھی اپنے وجدان کے ساتھ۔ آج میں وادی میں گھومنے جا رہی تھی، اسی جگہ پر جہاں پر پہلی بار میں وجدان کو ملی تھی۔ زوہان بھی ہمارے ساتھ تھا، اور وہ جیسے پہلے سے ان سب جگہوں کے بارے میں جانتا تھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور وجدان سے کہا کہ آخر اسے یہ سب کیسے معلوم ہے؟ تو وجدان ہنس دیا اور کہنے لگا، تم جانتی تو ہو یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے، تو میں مسکرا دی۔ واقعی وہ وجدان کا بیٹا تھا۔ اس میں وجدان کی زیادہ عادتیں تھیں اور ایک جنسات ہونے کی زیادہ نشانیاں تھیں۔ زوہان کے بھی ارد گرد کچھ الگ سا جادو محسوس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے سب سے الگ ظاہر کرتا ہے۔ زوہان بھی وجدان کی طرح گہری سبز آنکھوں والا تھا، اور ہمیشہ وجدان کی طرح گہری نظروں سے دیکھتا تھا۔ زوہان کو بھی پہلے سے آنے والے حالات کی خبر ہو جاتی تھی، اور اکثر وہ ہمیں خبردار بھی کرتا تھا۔ میں زوہان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی، اور یقین نہیں آتا تھا کہ وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اتنی جلدی ہر طرح کا خطرہ محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن ایک جنزات کا بیٹا ہونے کا اتنا تو اسے بھی فائدہ ہوا تھا کہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں وجدان کی طرف سے آئی تھیں۔ ابھی میری تو کوئی خاصیت بھی ان میں نہیں تھی، اسی لیے آج ہم وادی کو نکلے تو بازار میں ایک جگہ پر آ کر رک سے گئے، جسے دیکھتے ہی روحان کہنے لگا، امی
پہلی بار ابو آپ سے یہاں پر ملے تھے نا، اور یہیں پر آپ کو شادی کی پیشکش کی تھی؟ سوہان نے ایک دم کہا تو میں حیرت زدہ رہ گئی، جبکہ وجدان شرارت سے مسکرا دیا اور سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پہلی بار یہیں پر تمہاری ماں سے ملا تھا، اور پھر ہم دونوں اس دن کی یاد میں کھو گئے۔ وہ دن ایک پل کے لیے بھی ہمیں نہیں بھولا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم کبھی بھلا بھی نہیں پائیں گے۔ وقتی طور پر جو جدائی ہمارے بیچ آئی تھی، اس نے ہماری محبت کو کم نہیں کیا تھا، بلکہ اور مضبوط کر دیا تھا۔